اولاد اور رزق ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہر انسان کی چاہت اور طلب ہے کہ اللہ اسے رزق بھی دے، نیک بیوی بھی دے اور اولاد بھی دے۔ آئیے آپ کو ایک ایسا وظیفہ بیان کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں شیئر کرتے ہیں، جس پر عمل کرنے سے اللہ رب العالمین دنیا آخرت کی مشکلات کو بھی آسان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو رزق بھی عنایت کرتے ہیں، اولاد بھی دیتے ہیں، اور اللہ اس بندے پر بہت زیادہ انعام و اکرام کرتے ہیں۔ تفسیر قرطبی اور تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کر اپنے باغ کی قحط سالی کی شکایت کی، تو انہوں نے فرمایا استغفار کرو، وہ بندہ چلا گیا۔ ایک اور بندہ آیا، اس نے فقر و فاقہ کی شکایت کی، تو فرماتے ہیں استغفار کرو۔ ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے لڑکا عنایت کر دے، تو انہوں نے کہا کہ استغفار کر۔ پھر ایک چوتھا بندہ آیا، اس نے قحط سالی کی شکایت کی، تو کہتے ہیں استغفار کر۔ وہ چاروں بندے چلے گئے۔ جو ساتھ بیٹھے لوگ تھے انہوں نے سوال کیا امام صاحب سے کہ چاروں بندوں کے سوال الگ الگ تھے، لیکن آپ نے چاروں کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کریں استغفار کریں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی، ان چاروں کا علاج، چاروں کا حل اللہ نے قرآن مجید میں سورہ نوح میں بیان کیا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ تمہارے رب نے کہا کہ مجھ سے استغفار کرو، وہ ہمیشہ سے بہت زیادہ بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر بہت زیادہ اولاد بھی تمہیں دے گا، مال بھی دے گا، اور وہ تمہارے لیے باغات بھی دے گا، نہریں بھی جاری کر دے گا۔ ان چاروں کا اعتراض جو انہوں نے کیے تھے، اشکال لے کر آئے تھے، اپنی مشکلات لے کر آئے تھے، ان چاروں کا حل اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ نوح میں بیان کیا ہے، اس لیے میں نے اپنی طرف سے کوئی بات بھی نہیں کہی۔ آئیے، اگر کسی کو پریشانی ہے اولاد کی وجہ سے، اولاد نہیں ہے، یا اولاد تنگ کرتی ہے، رزق کی کمی ہے، یا باغات میں قحط سالی کا مسئلہ ہے، یا فقر و فاقہ کا مسئلہ ہے، تو وہ کثرت کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ، بلکہ ہر نماز کے بعد کم از کم 100 مرتبہ روٹین بنا لے، پابندی کے ساتھ، یقین کے ساتھ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یا استغفر اللہ، ان کلمات کو ادا کرے۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ اس کا جو بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے وہ جلد رفع ہو جائے گا، اور اللہ اس بندے کو اولاد سے بھی نوازے گا، اس کو رزق بھی دے گا، اور جو بھی اس کی مشکل ہوگی اس استغفار کی وجہ سے انسان کو اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کی سوچ بھی نہیں ہوتی، انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ آئیے آج سے کثرت کے ساتھ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کریں، کیونکہ صرف زبان کے ساتھ استغفار کر لینا کافی نہیں، بلکہ استغفار کے مطابق انسان کا عمل، اس کا جسم بھی ہونا چاہیے، گناہ کو ترک کر دے اور اللہ سے معافی مانگ کر کثرت کے ساتھ استغفار کرے، تو یقیناً اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تمام معاملات کو حل کرنے والا ہے۔